القرآن وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح لنا صدورنا بنور الإسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محتشم علماء کرام، برادران دین و ملت، درس حدیث شریف کی ماہانہ نشست میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں حاضر ہونے اور جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ تمام حضرات جو خلوص و محبت کے ساتھ اس درس حدیث شریف میں پابندی سے تشریف لاتے ہیں اور جو آج پہلی مرتبہ تشریف لائے، میں سب کے لیے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ہمارا ہر مہینے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسجد کمیٹی کے صدر جناب حاجی نذر حسین صاحب، گرامی مرتبت جناب حاجی نوید اقبال صاحب، محترم جناب ندیم اقبال صاحب، ان کے تمام احباب و رفقا جو ہر مہینے بڑی محبت کے ساتھ قرآن پاک اور حدیث پاک کے نور کو عام کرنے کے لیے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کے لیے اس درس حدیث شریف کا اہتمام کرتے ہیں، ان تمام احباب کو، ان کے معاونین کو، جملہ انتظامیہ مسجد کی، نمازی، سب کو اللہ تبارک و تعالی برکات دارین سے سرفراز فرمائے۔ بڑا ہی نازک دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں شاید ایسا نازک دور اس زمانے میں جو فتنے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ گمراہی، بے حیائی، بے دینی، آخرت سے بے رغبتی، دین سے دوری زہر کی طرح لوگوں میں سرایت کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو اچھے خاصے دین کے ساتھ وابستہ رہے یا وابستہ تھے، ماحول کے ہاتھوں وہ بھی اس قدر بے بس دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی نہ اولاد بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ دین سے دوری کا یہ عالم ہے
اور دور جدید کے فتنوں نے بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، جس کے اندر پوری امت جو ہے کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس ماحول میں ہماری ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کو نبھانے کے لیے پورے عزم کے ساتھ، بڑی استقامت و استقلال کے ساتھ، کتنے ہی نامساعد حالات کیوں نہ ہو جائیں، کتنا ہی ناخوشگوار ماحول کیوں نہ ہو جائے، بحیثیت مسلمان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری اب بن گئی ہے کہ جس قدر دین کے تحفظ، سلامتی اور بقا کے لیے جس قدر کوئی ہمت اور کام کر سکتا ہے وہ ہمت کرے اور اپنا حصہ ادا کر کے اپنی آخرت، اپنی قبر کو بہتر بنا لے۔ اس کے لیے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ اس پر کچھ احادیث میں عرض کروں گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور یہ حدیث شریف آپ کئی درسوں میں سن چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی حلاوت کو، چاشنی کو اس نے حاصل کر لیا، جس من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میرا دین دین اسلام ہے، میں اس پر نعمت کے ملنے پر اپنے رب سے راضی ہوں، اور اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کو امتی بنایا۔ اس نعمت اور ہدایت کے ملنے پر میں اپنے رب کو شکر ادا کرتا ہوں، میں راضی ہوں۔ ان تین باتوں کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہمارے مزاج پر، ہماری سوچ پر، ہماری طبیعت پر ان باتوں کا غلبہ رہنا چاہیے، خواہ آدمی خلوت کے اندر ہو یا جلوت میں ہو۔ اگر اکٹھ میں آدمی بیٹھا ہے تب بھی، اگر تنہائی کے اندر ہے تب بھی، ہمارے ذہنوں پر یہ بات غالب رہے کہ اللہ ربنا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و رسولا، کہ حضور ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، اور الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، والقرآن کتابنا، اور ہمیں جو ہدایت کا سرچشمہ دیا ہے کتاب وہ قرآن مجید ہے، اور انہی کو ہمیں اپنا مرکز و محور بنانا ہے۔ اور اسے کہتے ہیں ایک ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا تعلق تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت اپنے دل میں بسائی جائے، اور جو وہ کتاب ہدایت جو لے کر آئے ہیں اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور دوسرے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی جائے۔ یہ ہے، یہ سارے کا سارا تعلق جو ہے اسے حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا معاملہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ایک خالق سے تعلق اور ایک اللہ کی مخلوق سے تعلق۔ میں نے جن فتنوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک فتنہ تو یہ ہے کہ حقوق اللہ کا یہ عالم ہے
کہ مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا، یہاں 90% مسلمان بے نماز ہیں، 90% مسلمان بے نماز ہیں۔ شہروں میں پھر بھی مسجدیں آباد ہیں، رونق ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، ایسی مساجد ہیں جن میں ایک یا دو نمازی، وہ بھی 5 نمازوں میں نہیں، کسی 1 2 3 نمازوں میں 2 3 نمازی 4 5 آ جائیں گے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ حقوق اللہ کا جو ہمارا معاملہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ہمارے درمیان ختم ہو گئی، جائز اور ناجائز کا تصور بھی ہمارے بہت دور، ہم اس سے چلے گئے۔ اور پھر حقوق العباد کا جب معاملہ آتا ہے، یعنی ایک خالق سے تعلق اور ایک اللہ کی مخلوق سے تعلق، مخلوق سے تعلق کا یہ عالم ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ میں دیکھے، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ اس قدر متاثر ہو چکا ہے، یہ ساری سازش ہے فرنگی سامراج کی، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے کلام میں، اقبال کو وصال کی ہوئی کتنا عرصہ گزر گیا، اس زمانے میں اقبال نے نشاندہی کر دی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین اور مربت کے خلاف، اقبال نے کہا تھا۔ اب ہمارے کالجوں اسکولوں کے اندر جو ماحول ہے وہ نظام تعلیم جو فرنگی سامراج، یہ نظام تعلیم پتہ ہے آپ کو کس نے بنایا تھا؟ لارڈ میکالے، جس نے یہ نظام تعلیم وضع کیا تھا، اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا، وہ نصرانی تھا۔ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مربت کے خلاف۔ اب ہمارے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنی زندگی جیو، یہ زندگی ہماری ہے، ہم اسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دین کی گرفت وہ بڑے بڑے دینی گھرانوں میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ماحول کا جائزہ لیں، جن کے والد نمازی تھے، دادا نمازی تھے، اب ان کے پوتوں کا کیا حال ہے، پھر ان کے پوتوں کا کیا حال ہے۔ وہ گرفت، وہ پکڑ، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ خود تو نمازی پابندی سے پڑھتے ہوں گے، مگر اولاد جو ہے وہ اس چیز سے دور ہوتی چلی جا رہی۔ یہ سارے وہ اثرات ہیں، ایک سازش کے تحت ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دین سے آنے والی نسل کو بیگانہ کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس سے آپ کو بھی آگاہ ہونا چاہیے، مجھے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ ایک میٹھا زہر ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہماری جو بچے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، اس کو دین سے باغی کر دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے، اور اس کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے کہ گرفت دین اور مذہب کی نہیں ہونی چاہیے، آدمی کو اپنی لائف انجوائے کرنی چاہیے، جینا اپنی مرضی سے آنا چاہیے۔ اس ساری تمیدی گفتگو کے بعد جو بنیادی بات جس پر آج میں پورا درس حدیث دینا چاہتا ہوں، یہ تمیدی گفتگو تھی، آپ اندازہ فرمائیں۔ میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ زہر ہماری نسل میں منتقل کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہے یہ فجر کی نماز کہتے اٹھو جی، اپنی مرضی سے سو، اپنی مرضی سے اٹھو۔ مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نماز فرض ہے، پڑھا کرو۔ وہ کہتے جی میرے بیٹے نے کیا جواب دیا کہ سر جی کہتے ہیں کہ اپنی لائف جیو، سونا بھی اپنی مرضی سے، اٹھنا بھی اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے کام کرو، یہ تسلط ماں باپ کی مرضی اور یہ نہیں چلے گی، اپنی مرضی کرو۔ یعنی وہ آزادی کا تصور، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اور پچھلے سال آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے، کراچی کے اندر جو شرمناک جلوس نکلا تھا،
لڑکیاں قوم کی اور لڑکے اکٹھے روڈ پہ نکل آئے تھے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور کیا انہوں نے کہا کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے، جیسے چاہے ہم اپنا جسم استعمال کریں۔ یہ آپ کے علم میں ہے نا؟ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اب جو بات آج کے درس میں ہم پہنچانا چاہتے ہیں، دین کا پیغام، وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، مساجد کے ساتھ وابستہ، اللہ کا شکر کریں۔ یہ جو آپ کو نماز کی توفیق ملی ہے، مسجد میں آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حلال حرام کا فرق کرتے ہیں، یہ آپ اللہ کا شکر کیا کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں نور ہدایت عطا کیا ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یہ نور ہدایت اور نور ایمان مرتے دم تک اللہ ہمارے قلب میں سلامت رکھے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام اپنے اساتذہ سے پوچھو کہ بتاؤ کہ آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ بچہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، اور جتنے لوگ مرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے مرنے کا اختیار اللہ دیتا تو کوئی نہ مرتا، پھر کوئی نہ مرتا۔ یہ دین کا بنیادی پیغام ہے، میں دین کی بات آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ذہن و ضمیر پر یہ بات راسخ کر لینی چاہیے، جب نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جیسے چاہے تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری شکلوں کو متشکل کرتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ بڑے علاج کراتے ہو کہ بیٹا ہو، پھر بیٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہو تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ حضرت مریم کی والدہ نے بھی منت مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ منت مانی ہے، اللہ کریم نے بیٹی عطا فرما دی۔ ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا اور منت بھی مانگی تھی، بیٹی ہو گئی۔ قرآن مجید میں مذکور ہے، رب کریم نے فرمایا کہ اے مریم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کی جگہ تجھے بیٹا دیتا تو جو عزتیں، جو مقامات اور درجات اور جو رفعتیں اور جو شانیں میں نے اس بیٹی کو عطا کرنی ہیں، کوئی بیٹا اس کی شان اور عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو کبھی بھی اس کی گرد راہ کو نہ پہنچتا اگر بیٹا ہوتا۔ تو حکمتیں تو خدا جانتا ہے نا۔ تو اپنی مرضی سے نہ ہم آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہم نے جانا ہے۔ تو جب نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جانا ہے، تو پھر یہ درمیان والا حصہ، یہ اپنی مرضی کرنی ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ ہے اصل نقطہ جس کو ہمیں اپنے ذہن پر، جب ایک بات کو آپ سمجھتے نہیں تو دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے؟ بڑے بڑے مقرر میں نے دیکھا ہے، وہ جب تقریر کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے یہ خود اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے تو لوگوں کو کیا بتائیں گے۔ جب تک خود نہیں تفہیم ہوگی، شعور اور ادراک خود ہمیں نہیں ہوگا، ہم اپنی اولاد کو کیسے تربیت کریں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، خیال و تصور کیا کہ ہم نے تمہیں عبث، بے فائدہ اور بے مقصد بنایا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوٹ کر میری بارگاہ میں نہیں آؤ گے؟ مقصد حیات یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اس بات پر غور کر کہ تجھے بے مقصد اور بے فائدہ اللہ کریم نے نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعبدون کا معنی مفسرین نے کیا اے لیعرفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اور ہر پیدا ہونے والا اپنے آپ کو سن شعور کو پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دے. خالق کی عبادت اور بندگی مقصد حیات بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے محبت، پیار اور خدمت، یہ بنیادی تعلیمات ہیں ہمارے دین اسلام کی، جس کو نظام حیات بنایا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. میری باتوں کو ذرا آج غور سے سننا اور ترتیب سے ذرا سمجھتے رہنا. ایک ہے خالق سے تعلق اور ایک ہے مخلوق سے تعلق. اب ہماری نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی، ہماری نمازیں رنگ نہیں لاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی آدمی جب بیمار ہوتا ہے، اس کو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس یا طبیب و حکیم کے پاس لے جاتے ہیں. سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے، تو تشخیص کرنے کے بعد پھر بہترین معالج، بہترین علاج تجویز کرتا ہے. اور ڈاکٹروں کا نسخہ آپ دیکھیں، ایک طرف میڈیسن لکھی ہوگی ادویات اور دوسری طرف لکھا ہوگا پرہیز. اب تو پرنٹنگ میں آ گیا نا سارا معاملہ، وہ اس پہ سرخ پین سے کانٹے لگائے گا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ پرہیز ہے، اور جو چیزیں کھانی ہیں ان پہ صحیح کا نشان لگا دے گا، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری آتی ہے، یہ چیزیں کم کھانی ہیں، یہ جتنی مرضی استعمال کریں، اور یہ تیسری کیٹیگری ہے، اس سے بالکل پرہیز کرنا ہے. شریعت مطہرہ پر ذرا غور کریں. ہم مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ خالق تو اللہ ہے، اور اللہ خالق کل شیء. اس کی بادشاہی سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ موت تو ہمیں پہنچ کر رہے گی. قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر بڑے مضبوط محلوں میں بھی رہو گے تو موت تمہیں پہنچ کے رہے گی. وہ تو آنی ہے، کیونکہ نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. تو یہ درمیان والا حصہ ہے. پھر اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے ذرا غور کیجئے. فرمایا کہ دیکھو، غور کرو، بیمار ہو جائے آدمی تو علاج بھی تجویز کیا جاتا ہے اور پرہیز بھی. اور ایک مریض اگر میڈیسن کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے، بلڈ پریشر کے مریض کو آپ دیکھیں عمومی طور پر نمک اور گوشت اور انڈا وغیرہ روک دیتے ہیں. جو چیزیں منع کی ہیں وہ دبا کر کے آدمی کھاتا رہے اور ساتھ میڈیسن بھی کھاتا رہے. شوگر کا جو ڈائبٹیز ہے، وہ شوگر کا مریض ہو، میٹھا بھی کھائے اور میڈیسن بھی کھائے، اور پھر ڈاکٹر سے شکوہ کرے صاحب آرام نہیں آ رہا، یہ میں نے آپ کی دوائی پورا مہینہ کھا لی ہے اور یہ اس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ اینک اتار کر ٹیبل پہ رکھتا ہے، پینسل ہاتھ پہ پکڑتا ہے، پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ آپ نے دوائی کھائی ہے ساری پوری اسی ترتیب؟ ہاں جی کھائی ہے. پھر اگلا سوال اس کا ہوتا ہے یہ پرہیز کیا ہے تم نے؟ وہ ہے جی پرہیز تو نہیں کیا. تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ کے رہے گا کہ آپ میرا قصور نکال رہے ہو، بتاؤ پرہیز تو تم نے کیا نہیں. اب یہی اس کا ٹیسٹ کروایا تو رزلٹ یہی آنا تھا نا جو آیا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال رب ذوالجلال نے جہاں ہمیں نظام عبادات دیا، اور ان نظام عبادات میں میں بڑا زور دے کر کہا کرتا ہوں، کوئی عبادت نماز سے بڑھ کر نہیں. تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض صاحب ایمان پر ہے تو وہ 5 وقتہ نماز ہے. وہ تو 5 وقتہ نماز ہے. نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے. وہ اچھے بھلے نمازی بھی زکوٰۃ نہیں دیتے. روزہ ہے اس کے بعد، پھر اس کے بعد حج ہے. آپ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں. نظام عبادات وہ ہمارے اوپر فرائض میں شامل ہیں یہ باتیں، اور ان فرائض کی پابندی کے بعد پھر نوافل کا درجہ آتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جناب نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا فتنہ نیٹ پہ چل رہا ہے کہ مولویوں نے لوگوں کو کہا یہ چاشت بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، اور یہ بھی کرو نفل.
صرف فرض پڑھ لینا چاہیے، لوگوں کو آزادی دینی چاہیے۔ آزادی نے تو بیڑا غرق کیا ہے، یہ ہماری آخرت کی تباہی کی طرف ہمیں آزادی لے جا رہی۔ میں آپ نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، نیٹ پہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ ایک حدیث شریف ترمذی کی ذہن میں رکھیں اور پھر اس صاحب کے بارے میں غور کریں کہ لوگوں کی آخرت برباد نہیں کر رہا وہ نیٹ پہ بیٹھ کے۔ لوگ کہتے ہیں جناب بڑا پڑھا لکھا ہے، ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے کہ جب نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، ایک نمازی کے فرض پورے نہیں ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کی نمازیں پوری نہیں ہیں۔ بے نیاز رب فرمائے گا اس کے نفل دیکھو، اگر فرائض میں کمی ہے تو اس کے نفل دیکھو، نفلوں والا کھاتا کھولو اس کا۔ وہ نفلوں والا جب اعمال نامہ کھلے گا تو اس کے نفل موجود ہوں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا اس کے نفل ڈال کر اس کے فرض پورے کر دو۔ او میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، یہ تجھے میٹھا زہر دیا جا رہا ہے کہ جی بس فرض پڑھ لو، جوتے پکڑو، مسجد سے نکل جاؤ۔ کیا یہ مولوی کہتے ہیں نفل پڑھو اور یہ دعائیں مانگو اور یہ کرو؟ جی قوم کو جھمیلوں میں لگا رکھا ہے ان مولویوں نے۔ پیارے بیٹے، مولویوں نے نہیں، یہ تو حضور کی حدیث شریف ہے۔ اور ایمان اور کفر کے درمیان علماء بیان نہیں کرتے ڈرتے، ایمان اور کفر میں جو امتیاز ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ نماز ہے۔ مومن کی پہچان نماز ہے، مومن کی پہچان، مومن مسلمان کی پہچان ہے۔ تو جب آبادی کی آبادی مسلمانوں کی ہو اور مسجد میں ایک صف ہو نمازیوں کی، پورا محلہ مسلمانوں کا ہو اور مسجد میں 2 صفیں ہو نمازیوں کی، 3 ہو، پھر غور کرنا چاہیے۔ نہ ہم نے علاج شروع کیا ہے، پرہیز کا تو پہلے ہی بڑا برا حال ہے ہمارا، پہلے ہی بڑا برا حال ہے۔ تو یہ 2 پہلو آج میں عرض کروں گا، ایک ہے خالق کی عبادت اور ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت، پیار اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی مخلوق سے محبت۔ یہ ہمارے ماحول جو بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری۔ یہ آپ دیکھیں رشتہ داروں سے ناراض، بھائی سے ناراض، وہ صلہ رحمی کی تعلیم کوئی نہیں جانتا کہ اسلام صلہ رحمی دین کی تعلیم ہے۔ ایک آدمی اگر آپ کو نہیں بلاتا، آپ کہتے جناب میں میرا پرا ہے سکا، میری بول چال ختم ہے، اس واسطے کہ انہیں مینو کدی نہیں بلایا، میں انہوں کدی نہیں بلایا۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے پھر تو برابر ہو گئے، پھر تو تم برابر ہو گئے، وہ بھی نہیں بلاتا آپ بھی نہیں بلاتے، پھر آپ دونوں برابر ہو گئے۔ اب درجہ کس کا ہوگا؟ ثواب زیادہ کس کو ملے گا؟ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جو سلام کرنے میں پہل کر لے گا، جو بول چال میں پہل کرے گا، صلہ رحمی کرے گا۔ نہیں جی انہوں نے سانو کدی نہیں بلایا، ایسا نہیں بلانا انہوں نے۔ تو بلائے گا، صلہ رحمی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، تو جب اللہ تیری اوپر رحمتیں فرمائے گا تو پھر دنیا میں تجھے کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر، یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک خالق کی عبادت اور ایک اللہ کی مخلوق سے مضبوط الفرض سے معاشرہ بنتا ہے۔ اسلام کی جو حسن معاشرت کی تعلیم ہے، اس میں بڑی بڑی دینی شخصیات اس کی زد میں آئی ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حسن معاشرت، اچھا سلوک مسلمان کے ساتھ، پیار محبت کی فضا، وہ ہمارے ہاں نظر نہیں آتی۔ حدیث شریف میں نے ایک واقعہ پڑھا، اور اس حدیث شریف کو آج کے درس حدیث میں اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اس میں بہت سا سبق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نمازی جمع تھے، حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ سرکار تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ صحابہ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آقا تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا کریم کی معمول مبارک تھا حضور کا کہ صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ منتظر ہیں، جماعت تیار ہے،
صفیں بن رہی ہیں، میرے آقا کریم نے اچانک مسجد کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور تمام صحابہ نمازیوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ابھی کچھ دیر کے بعد اس دروازے سے ایک شخص آ رہا ہے، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ وہ صحابہ کرام کی توجہ، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور نے جنت کی بشارت دی، حضور نے اسے جنت کی بشارت دی۔ تجسس بڑھ گیا صحابہ کا کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے جنتی ہونے کی حضور بشارت دے رہے ہیں، حضور بشارت دے رہے ہیں۔ ابھی حضور کی گفتگو ختم ہی ہوئی تھی تو چند لمحوں کے بعد مدینہ منورہ کے ہی ایک رہنے والے شہر مدینہ منورہ کے ایک حضور کے غلام صحابی بوڑھے، ان کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی جو ہے اس کے قطرے گرتے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ وضو تازہ کیا تھا، وضو کرتے ہوئے جماعت تیار تھی، وہ تشریف لے آئے، مسجد میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا قطرے، تو صحابہ کرام نے ایک طرف خوشی سے دیکھا کہ یہ ہے وہ خوش نصیب جس کے جنتی ہونے کی حضور نے بشارت دی۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر نماز کے لیے تشریف لائے، تو کسی نماز میں حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب جو شخص مسجد میں آ رہا ہے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی میرے آقا کے غلام وضو کر کے آ رہے ہیں اور قطرے ٹپک رہے ہیں، وہی۔ تیسرا دن آیا تو پھر میرے آقا کریم نے صحابہ کو متوجہ کیا، فرمایا غور کرو اور دیکھو، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نماز کے لیے آ رہا ہے، وہ پکا جنتی ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ تیسرے دن دیکھا تو وہی نمازی، وہی شخص مسجد میں۔ حضور کے ایک بڑی جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ صحابہ کرام میں سے ممتاز تھے، کس بات میں؟ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت و بندگی میں صحابہ کرام میں سے انہیں چن کر ممتاز کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس، یہ میں درس حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ 4 باتیں ہیں، انہیں ذرا نوٹ کر لیجئے۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کا عالم جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ تمام صحابہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تو ان سب میں حدیث کا علم سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس، قرآن مجید کی تفسیر کا علم سب سے زیادہ حضور کی امت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس رضی اللہ عنہ، حضور کے بھتیجے، چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ اب ان 2 کو آپ نے سمجھا، تیسرے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کے بڑے مجمع میں حضور نے فرمایا، اے میرے جانثارو، اعلم بالحلال والحرام، میرے تمام صحابہ کرام میں کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا علم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل کو عطا کیا ہے۔ 3 ہو گئے، اور چوتھے حضرت عبداللہ بن عمر، جن کو عبادت کی اتنی چس اور لذت تھی، اور کس درجے میں تھے، فرضوں کی پابندی کے بعد وہ نفلوں کی کثرت کرتے تھے، نفل بڑے پڑا کرتے تھے، اور ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک دن اور ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص روزانہ روزے بھی رکھتے تھے، روزانہ روزہ،
ہم میں سے کوئی نہیں یہ کر سکتا. یہ عطا الہی تھی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ باتوں میں چن لیتا ہے. 4 ہو گئے نا صحابہ, 5ویں بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے, بلکہ کاپیوں پہ لکھ لیا کیجئے. یہ باتیں یہ بڑے قیمتی اور انمول موتی ہیں, معمولی بات نہیں. 5 شخصیتوں کو چن کر حضور نے ایک موقع پر, معاذ بن جبل حلال و حرام میں سب سے زیادہ عالم تمام صحابہ میں, حدیث کا علم سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس, تفسیر کا علم سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس کے پاس, اور عبادت گزاری اور شب زندہ داری میں اونچا مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا. اور ایک اور بڑے معروف صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. یہ حضور کے وہ پیارے صحابی ہیں جن کو نبیوں کا زہد عطا کیا گیا تھا. زہد کہتے ہیں دنیا کی کوئی رغبت ہی نہیں تھی. حضرت ابو ذر غفاری کو دنیا کی قطعاً کوئی کسی درجے میں بھی کوئی رغبت نہیں تھی. انہیں آپ تاجدار فقر کہیں تو درست ہے. فقر میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. حضرت ابو کو کچھ بنا ہی نہیں ساری زندگی. حضور نے فرمایا ابو ذر میرا وہ پیارا ہے جس کو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا زہد دیا گیا ہے. زہد ہر نبی کی شان ہے. زہد ہر نبی کی زہد الانبیاء, انبیاء کا زہد. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زہد میں اونچا مرتبہ دیا تھا. یہ بھی میرے آقا کا ارشاد ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے زہد میں اونچا رتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے زہد اور حضرت یحییٰ کے زہد میں سے ابو ذر غفاری کو بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. یہ 5 صحابہ کی خصوصیات ہیں. جو یہ درمیان میں محبت کی بات تھی وہ آ گئی. بات کس کی کر رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص اور اس جنتی صحابی کی, بوڑھے صحابی جو ان کی بات. 3 دن جب ایک ہی شخص کو حضور نے فرمایا یہ جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لو, جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لو, جس نے 3 دن انہی کو دیکھا گیا. اچھا ان کے دل میں خیال آ گیا, عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے دل میں خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں, اشراق, چاش, توابین, تہجد, تحیت الوضو, تحیت المسجد, کوئی نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے. رات بھر عبادت, دن بھر روزہ اور تلاوت قرآن. چونکہ رغبت اتنی زیادہ تھی کہ حضور نے ان کا ذکر فرمایا. دل میں خیال آیا میں ساری رات جاگتا ہوں, دن کو روزہ رکھتا ہوں, 24 دن اور رات میں قرآن ختم کر لے, تو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہوں گے, مجھ سے بھی زیادہ. تبھی تو حضور نے فرمایا بھی جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. اب انہیں ایک ترکیب سوجھی کہ میں اگر ان سے ڈائریکٹ و براہ راست پوچھوں کہ وہ چونکہ عمر میں بڑے تھے نا, تو عربی میں چچا کو کہتے ہیں عم, عین اور میم کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا یا عمی, انگلش میں کہتے ہیں انکل جی, یا عمی کا معنی ہے چچا جان. کہا چچا جان آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ 3 دن سرکار نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لو. تو ان کا بھی کیا عمل کرنا ہے, یہی جو سرکار فرماتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں. وہ جب تفصیل نہ بتائی تو دل میں خیال آیا میں ایک ترکیب نہ انہوں نے کہا میری گھر والے نہ ذرا کوئی اਣبن ہو گئی, میں 3 راتاں تھوڑے کو رہنا چاہنا, 3 دن تھوڑے کول ٹھہرنا چاہنا, روٹی پانی تھوڑے کول کھاواں گا, 3 دہاڑے تھوڑے نال نہ رہنا. دل میں خیال ہے کہ خفیہ ساتھ رہ کے 3 دن دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے حضور نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. تہجد تو میں بھی بڑے پڑھتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, جاگتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سارے نفلی روزے, روزانہ روزہ, دن رات میں قرآن. یہ کون سا عمل ایسا ہے
جو مجھ سے بھی اوپر لے گیا کہ حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ انہوں نے کہا بیٹا آ جاؤ میرے پاس، ٹھیک ہے 3 دن میرے پاس، کھانا بھی پینا بھی رہنا بھی۔ اب جس کا انہوں نے کہا کہ انکل جی جہاں آپ سوئیں گے وہاں میں سوؤں گا چچا جان۔ فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ جب سوتے تھے تو چادر میں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ چادر میں سوراخ کر لیا کہ اوپر چادر لیا تو سوراخ میں دیکھوں کہ یہ رات کو کرتے کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چادر ہٹا کے دیکھتے تھے، دیکھا کہ نماز عشاء ہوئی ہے، وہ سو گئے، نماز عشاء پڑھ کے اور سو گئے، اور سرانے پہ جب سر رکھا پڑھا اللہم انی باسمک احیا و اموت، یہ پڑھا اور ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھا اور سوتے وقت رخ قبلے کی طرف۔ اب رات کو بار بار اٹھ کے دیکھیں اس سوراخ میں کبھی کپڑا ہٹا کے کہ یہ دیکھا تو سوئے ہوئے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ لفظ ہے کہ خراٹے آواز آتی تھی، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ابھی تہجد کا وقت ہوا تو دل میں خیال ابھی اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، وہ تہجد بھی نہیں پڑھی۔ حضرت بلال نے جب اذان پڑھی تو اٹھے، وضو کیا اور وہ مسجد کو چل دیا، حضرت عبداللہ بھی ساتھ چلے گئے۔ 3 دن دیکھتے رہے کہ ایک دن بھی رات کو اٹھ کر انہوں نے کوئی نفل، نہ تہجد نہ نفل، خراٹے لیتے ہیں، عشاء پڑھ کے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر جماعت سے پڑھتے ہیں۔ یا میں ایک حضور کی حدیث آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ حضور فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات سویا رہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے گویا کہ ساری رات ہی اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ یہ حدیث اس لیے عرض کی کہ غلط فہمی نہ ہو۔ اب جب 3 دن جاسوسی کر لی تو پلے کچھ نہیں آیا، پلے کچھ نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد اجازت نہیں لا کہ انکل جی میرے 3 دن پورے ہو گئے، چچا جان یا امی تو مجھے اجازت ہے، میں آپ کا شکریہ، آپ نے 3 دن مجھے ٹھہرایا، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جانے لگے تو کہتے ہیں کہ چچا جان کو راز کی بات تو بتائیں، آپ کون سا ایسا عمل کرتے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور مجھے بھی سرکار جنتی کر، جس نے جنتی کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ دل میں ایک تمنا تھی نا کہ حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی سند مل جائے۔ ان کا نہیں پترا ای جو میں تو ویکھیا میں تے ہی کرنا بس۔ اب وہ اجازت لے کے جب چلے گئے، حدیث شریف میں آتا ہے 4-5 قدم چلے تو انہوں نے کہا او پتر ذرا گل سنی، بیٹا ذرا بات سنو۔ وہ چلے گئے تھے، 5-6 قدم آگے نکل، بلا کر کے فرمایا تو نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ خاص عمل کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے صدری ہٹا کے کہا کہ یہ جو ہے نا جگہ، یہاں کسی انسان کے لیے میرے دل میں نفرت نہیں ہے۔ 2 باتیں بتائیں، ایک یہ کہ اس میں کسی کے لیے نفرت نہیں، کسی کے لیے، اور دوسرا فرمایا کہ اس جگہ ایک اور بات ہے، کسی کا مال دولت سرمایہ، اس پیسوں کی ریل پیل، اس کو اچھا دیکھ کر کے، فراوانیاں دیکھ کر میرے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بیٹا بس یہ 2 باتیں، ایک نفرت کسی کے لیے نہیں میرے دل میں، دوسرا کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس کہا بیٹا یہ عمل ہے، نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث شریف کو شارحین نے حدیث بیان کر کے فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق سے معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ یہاں مسلمان نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں، فرمایا کسی انسان کے لیے میرے دل میں نفرت کبھی نہیں آئی، کسی کا مال دولت سرمایہ دیکھ کر کبھی حسد پیدا نہیں ہوا۔ یہ 2 عمل شارحین حدیث فرماتے ہیں اللہ کو اتنے پسند آئے کہ میری عبادت سے بھی غافل نہیں ہے اور میری مخلوق سے بھی غافل نہیں۔ اب ہمارے دل نفرتوں کی آماج گاہ بن گئے، بھائی کے لیے نفرت، بہن کے لیے نفرت، خاندان کے لیے نفرت، دوسرے لوگوں سے یارانے، اور اپنے خونی رشتوں کو توڑتے پھرتے ہیں، نفرتیں لیے پھرتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث سنا دوں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، مسلمان نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے نفرت، انسان فرمایا۔
اور اس کا تعلق ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھ میں آئے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن لو، یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اگر آج مجھ سے پوچھے کہ بہترین انسان کی نشانی کیا ہے تو میں علامت حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ میرے نبی پاک نے بتا دیا کہ بہترین شخص، بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہاں ینفع الناس کا لفظ ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آج معیار بدل گئے، ہم اپنے نفع سوچتے ہیں، دین کہتا ہے اپنا خسارہ بھی برداشت کر لو، دوسروں کو نفع دے دو۔ کیا حضور کے پاس ایک یہودی نہیں آیا تھا قرض لینے کے لیے؟ ایک اور شخص قرض لینے کے لیے آیا کہ حضور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس موجود نہیں، کیونکہ اس نے دنیا کی دولت مانگی۔ تو حضور آپ نے فرمایا الفقر فخری، یہ فقر تو حضور کا فخر ہے، اور زہد انبیاء کی شان ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے کو تو پیسے ہے نہیں تو میں دس کی کراں۔ حضور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ آپ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس چلا جا، اس سے جا کے وصول کر لے، میرا کہنا انہوں نے بھیجا ہے، تو فرمایا تیرا قرض میں ادا کر دوں گا، تیری ضرورت کو میں پورا کر دوں گا۔ کیا اعلان نبوت سے پہلے حضور کی پاکیزہ سیرت مستشرقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری انسانیت میں واحد شخصیت انسان کامل، ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبوت کے اعلان و اظہار سے پہلے یتیموں، بیوہ عورتوں، محتاجوں، معذوروں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اعلان نبوت سے پہلے حضور پورا فرمایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا نے اسی مبارک سلسلے کو تا دم وصال، یتیموں کی کفالت، بیوہ عورتوں کی کفالت، اپاہج، معذور اور بیمار مخلوق کی خدمت، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیماروں کی تیمارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کی داد رسی، ان کی حوصلہ افزائی، ساری زندگی حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تو میں سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو مسلمان انسانیت، ایک ہے مسلمان ہونا اور ایک ہے انسان ہونا۔ اب مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ویسے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا، پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ دیکھیں نا، اسی لیے تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، مذہب ہے، نظام حیات ہے کہ جو احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اور کیسا درس دیتا ہے احترام انسانیت کا؟ کہ میرے آقا کریم کے پاس غیر مسلم آتا ہے، حضور کھانا کھلاتے ہیں، اس کو بستر عطا فرماتے ہیں، تو حضور کے اخلاق حسنہ دیکھ کر وہ مسلمان نہ ہو گیا تھا؟ حضور کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، اس لیے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خلق تو نیچے ہے، مصطفیٰ کی ذات اس سے بھی اوپر ہے۔ یہ ہے اس آیت کا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، خلق عظیم نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے، مصطفیٰ اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو ایک ہے خالق سے تعلق
اور ایک ہے اللہ کی مخلوق سے تعلق. اور جو اتنے پاکیزہ لوگ ہیں تبھی تو قرآن میں ان کی شان بیان. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 22 جمادی الثانی یوم وصال ہے سیدنا صدیق اکبر کا. حضور نے جب دنیا سے وصال فرمایا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ خدا کی دھرتی پر موجود تھے، اور ان صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ میرے مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں. فیضان نبوت نے ان کے ظاہر کو بھی روشن کر دیا ہے، ان کے باطن کو بھی روشن کر دیا ہے. یہ صحابہ وہ ہیں جن پہ رب راضی ہے اور یہ رب کی عطاؤں پہ راضی ہے. یہ حضور کے تربیت یافتہ تھے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اثر نہیں ہے. لیکن بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ جھوٹ ہماری رگ رگ میں رچ بس چکا ہے. ہمارے کاروبار کی بنیاد جھوٹ، ہمارے معاملات کی بنیاد جھوٹ پہ. میں حضور کی جب حدیث پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا مومن میں 2 برائیاں نہیں ہو سکتی، ایک کسی کو دھوکہ دینا اور ایک جھوٹ بولنا. ایک کسی کو دھوکہ دینا اور ایک، یعنی یہ ایمان کی خوبیوں میں سے ہے. جب کسی کے پاس ایمان آتا ہے تو ایمان پھر اس کا دوسرا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. جب دل میں ایمان ہے، جو ابھی آپ سن چکے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. اللہ ہمارا رب، محمد عربی ہمارے رسول و آقا، قرآن ہماری کتاب ہدایت. جب اتنی نعمتیں ہمیں مل گئیں، ایمان مل گیا، تو ایمان تقاضا کرتا ہے کہ مومن پھر جھوٹا بھی نہیں ہوتا، مومن کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا. ہمارے اگر علاج جاری ہے، اگر جو کرتا ہے جی اتنی تسبیحیں صبح نکالتا ہوں اتنی شام. ہمارے حضرت کراچی والے فرماتے تھے کہ آپ تسبیحیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالیے کبھی؟ ایمان سے ان کے ہاتھ تسبیح گر پڑی، تسبیح گر گئی. کہا حضرت زکوٰۃ؟ اور میں زکوٰۃ تو میں نے کبھی نہیں دی. پوچھا کیوں نہیں دیتے زکوٰۃ؟ او جی خرچے ہی بڑے نے کر دے، دسو خرچے نہیں پورے ہوتے. فرما دے خرچے چلتے ہیں نا تو جو چلاتا ہے تمہارا خرچہ واللہ خیر الرازقین. اسی رب نے فرمایا جو تمہیں رزق دیا مما رزقناہم ینفقون، یہ خرچ کرو. فرمایا حاجی صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیا کریں، تسبیحیں نکالتے ہیں تو زکوٰۃ بھی نکالیں. اب دعائیں کیسے اثر کریں؟ ایک اور ہمارے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا واقعہ، صحابہ کرام کے واقعات، الاصابہ فی تمیز الصحابہ عربی کی کتاب ہے جس میں صحابہ کے واقعات اور ان کے فضائل مناقب بڑے پیارے ملتے. ایک صحابی حضرت عمر کا دور خلافت تھا. کن کا دور خلافت تھا؟ حضرت عمر. وہ طائف میں کسی ضروری کام سے گئے تھے، اور طائف کا علاقہ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں مری اور مظفر آباد کا علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ حجاز مقدس میں. صحابی کسی کام کی غرض سے طائف میں گئے، اور جب واپس آئے تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے. ڈاکوؤں کو معلوم تھا کہ یہ جو قافلہ گیا ہے کچھ تجارت کی غرض سے تھے کہ یہ مال لے کے آ رہے ہیں، انہیں لوٹنا ہے. ایک حضور کے صحابی تھے، ان کو ایک ڈاکو جب لوٹنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ مال بے شک مجھے، میرا مال لے لینا اور مجھے کچھ نہ کہنا، تمہیں مال چاہیے تم مال لے جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں مال بھی لوں گا اور تیری جان بھی تلف کروں گا. مال بھی لوں گا اور جان بھی لوں گا. اب جان لینے کی وجہ کیا تھی؟ غور سے سنیں ذرا. دور خلافت کس کا تھا؟ یہ عمر وہ ہے، مدینہ شریف میں زلزلہ آیا تھا نا تو کوڑا زمین پہ مارا تھا. تو حضرت عمر نے جب کوڑا مارا، دور حکومت و عمر کا، فرمایا میرا دور حکومت ہے، حرکت مت کر. وہ دن گیا، آج کا دن آیا. تاریخ میں ہے کہ آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا. اور یہ وہ عمر ہے جس نے کہا تھا کہ نہر فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، قیامت کے دن عمر اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دہ ہوگا.
یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس سوال کا جواب اس واقعے میں حدیث میں آ رہا ہے. الصحابہ فی تمیز صحابہ، میں نے کتاب کا نام بتا دیا، عربی میں ہے، بیروت کی چھپی ہوئی، کئی جلدوں پر مشتمل ہے. ڈاکو نے کہا میں جان بھی لوں گا. اس نے کہا یار یہ سمجھ میں نہیں آئی، مال تو ڈاکو لے لیتے ہیں، جان چھوڑ بھی جاتے ہیں، کسی وقت فائر مار دیتے ہیں، یہاں بھی ہمارے ہیں. اس نے پتہ کیوں کہا تھا کہ میں ماروں گا، جان بھی لوں گا اور مال بھی لوں گا اور پھر جان بھی لوں گا. اس نے کہا جان کیوں لے گا، تجھے مال چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، مال لوں گا اپنی ضرورت کے لیے اور جان لوں گا اپنے تحفظ کے لیے. تو جا کے عمر نو دس دینا ہے، تو جا کے عمر نو دسنا ہے، تو عمر نے پھر مینو چھڑنا نہیں. اس واسطے میں تیرا بھی کٹ بھرنا ہے تاکہ تو دسے ہی نہ جا کے. اب جب اتنی سخت بات ہوگی کہ مال بھی لینا ہے اور اب اس صحابی نے کیا کیا، اللہ اکبر. میں نے حدیث پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابی نے کہا اچھا جان میری لے لینا، مال تو نے لے ہی لیا ہے، مارنے سے پہلے میری زندگی کی خواہش ہے مجھے زندگی کی آخری نماز 2 نفل پڑھ لینے دو، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے جب تو مرا تھا تو کر کیا رہا تھا، میں کہوں گا یا اللہ تیرے حضور سجدے میں سر تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا. کہ میری خواہش ہے. انہوں نے کہا اچھا پڑھ لے نماز، اجازت ہے. انہوں نے کہا میں نماز پڑھا گا پھر بے شک جان لے لی. نماز پڑھی نا تو سلام پھیر کر پتہ کیا کہا، 3 دفعہ کہا یا ودودو یا ودودو یا ودود. ودود اللہ کا اس میں صفت ہے، اس کا معنی ہے محبت فرمانے والا. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نا تو دل میں خیال ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا. کہا یا ودودو، اے اپنے بندوں سے پیار کرنے والے. بڑے درد دل سے پکارا نا 3 مرتبہ. کیا کہا، یا ودودو یا ودودو یا ذا العرش المجید، یا ذا العرش المجید. 3 دفعہ یہ کہا اور پھر کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم. 3 دفعہ کہا. جب پہلی دفعہ صحابی نے کہا نا یا ارحم الراحمین تو غیب سے آواز آئی میرے اس بندے کو قتل نہ کر، میرے اس بندے کو. اس نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کون ہے جو مجھے کہتا ہے اسے قتل. اس نے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں. اس نے پھر تلوار اٹھائی اور گردن کاٹنے لگا نا، پھر آواز آئی اس کو قتل نہ کر، یہ میرا بندہ ہے اسے قتل نہ کر. اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا، آواز تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر. تیسری دفعہ جب درد دل سے کہا نا، پرہیز بھی تھا علاج بھی تھا، علاج بھی تھا پرہیز بھی تھا. پھر رزلٹ کیا نکلا، ٹیسٹ کرائے تو کیا رزلٹ نکلا، سنیے رزلٹ. تیسری دفعہ جب کہا نا یا ارحم الراحمین، اللہ یہ تو میری گردن کاٹنے لگا ہے. دیکھا گھوڑے پر ایک سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے ڈاکو کے سینے میں نیزہ مارا، ایک نیزہ لگا، وہ زمین پر تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ صحابی آسمان کو دیکھتا ہے اور اس گھوڑ سوار سے پوچھتا ہے تو کون ہے جو میری مدد کو آیا ہے. اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. اور جب اس نے تجھے کہا کہ تیرا مال بھی لوں گا جان بھی لوں گا اور تو نے کہا کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دے، پھر جب تو نے 3 مرتبہ کہا نا یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ذا العرش المجید یا ارحم الراحمین، تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم میں سے کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے گا. فرشتوں سے فرمایا. ایسے ہی نہیں ظفر علی خان نے کہا فضائے بدر پیدا کر. یہ دعائیں قبول نہیں ہوتے جی، تسبیحیں بھی کرنے ہیں جی اور سورتیں بھی پڑھنے ہیں. یہ تو ظفر علی خان نے راز بتا دیا تھا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی
فضائے بدر نہیں ہیں، تسبیحاں ہیں، سجدے ہیں، رہ گئی آذان، روح بلالی نہ رہی۔ اس روح کو سمجھیں کہ وہ روح کیا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے فرشتوں کون اس کی مدد کے لیے جائے گا؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا جب تو نے پہلی مرتبہ کہا تھا نا یا ارحم الراحمین، تو میں ساتویں آسمان کے اوپر سے اس وقت روانہ ہوا تھا۔ جب تو نے دوسری مرتبہ کہا تھا یا ارحم الراحمین تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور جب تو نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، یا ارحم الراحمین کہا، تو اس وقت میں تیرے سامنے گھوڑے پہ نمودار ہو کے اس کے سینے میں نیزہ پیوست کر چکا تھا۔ مجھے اللہ نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ صحابی سجدے میں گر گئے اور عرض کیا باری تعالی اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں ایمان عطا کیا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت دی، اور اپنے محبوب کا امتی بنایا، کلمہ نصیب کیا۔ تیرا شکر ہے مالک، تو نے آج میری نصرت و مدد کی۔ سجدے میں پڑ گئے اور رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ اب اس واقعے کو نقل کر کے ائمہ کرام نے فرمایا کہ جو بندہ خالق اور مخلوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد، علاج اور پرہیز، ان تمام معاملات کے ساتھ تمسک رکھتا ہے، ان کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے، رابطہ اور تعلق رکھتا ہے، نہ مخلوق کی دل آزاری کرتا ہے، نہ خالق کی عبادت و بندگی سے غافل ہوتا ہے، ادھر نمازیں پڑھے ادھر پڑوسے کو تکلیف دے، ہمسائے کو تکلیف دے، ادھر سجدے اور نمازیں اور نفل پڑھے ادھر سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے، ادھر قرآن کی تلاوتیں اور تسبیحیں ہو رہی ہیں، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، قرض نہیں واپس دیا جا رہا، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، صدقہ و خیرات نہیں کیا جا رہا، اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، پھر یہی شکوے ہوتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حاضرین محترم، دین کے ساتھ وابستہ رہو، اسلامی اقدار کی حفاظت کرو، خود بھی دین کی تعلیم، دین کی باتیں سیکھو، سمجھو، سنو اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ میں امید کروں گا کہ آج ہم نے اپنے پیارے دین کی جو اچھی اچھی باتیں سیکھی، سمجھیں، ان پر عمل کی توفیق مانگتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے دین کی بقا و سلامتی اور تحفظ اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے جہاں جہاں ہمارا حلقہ اثر ہے، جو ہماری بات مانتا ہے کم از کم اسے تو دین کے راستے پہ لائیں۔ اسے کہتے ہیں دین کی دعوت و تبلیغ۔ دین کی دعوت و، یہ صرف مولویوں کو، علماء کا کام نہیں۔ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بات بھی میری تم تک پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ تو دین کی تعلیم کو پھیلاؤ، گھر گھر دین کا علم پھیلے، روشنی پھیلے۔ آپ کی کوشش سے اگر ایک آدمی بھی نمازی بن گیا اور آپ کی کوشش سے ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے پہ آ گیا تو یقین جانیے وہ شخص آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی ارادے سے تقریر، واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ اس عاجز نے تحریری سے